إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. آج مسلمان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی یاد کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے لاکھوں جانور اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربان کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اس عبادت کے اندر اخلاص بھی نصیب فرمائے. یہ موقع سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد دہانی کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صرف جانور پر چھری چلانا نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے نمونہ بنایا ہے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں. پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک، وہ چاہے یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم کے اندر بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نہ تو دین یہود کے ساتھ، دین مسیح کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں. جب اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا مطیع ہو جاؤ تو انہوں نے کہا اللہ میں تمہارے آگے جھکا ہوا ہوں، جو مجھ سے کروانا ہے، جو مجھے حکم دینا ہے، جو میں اس کی اتباع کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے جس خاندان کے اندر، جس گھرانے کے اندر پرورش پائی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. باپ ان کے خود بت بنایا کرتے تھے اور بت بنا کر بیچا کرتے تھے اور نمرود بادشاہ کے ہاں ان کا ایک مقام بھی تھا، ایک عزت بھی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی گھرانے کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے ہیں اپنے باپ کو. اور جب اپنے والد کو دعوت دی تو دعوت بھی بڑے پیارے انداز کے اندر
سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا اشارہ اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی انی اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا۔ پیارے انداز سے باپ کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن باپ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، توحید کو قبول نہیں کرتا، بلکہ سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام علیکم، یہاں سے لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار کر سنسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اور لمبی مدت کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر ایک اور سیرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ باپ نے سخت لہجہ استعمال کیا، گھر سے بھی نکال دیا اور ساتھ میں قتل کی دھمکی بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام پیارے انداز کے اندر کیا کہتے ہیں، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ ادب کو ملحوظ رکھا، ادب نہیں چھوڑا کہ بیٹا ہوں، باپ چاہے مشرک ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں مان رہا، گھر سے مجھے نکال رہا ہے، لیکن پیار کا انداز رکھا۔ اور جب تک زندہ ہوں والدین تو اس وقت تک کیا ہے، ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا رب العالمین سے، استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں۔ قوم کو سمجھانے کے مختلف انداز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے، ایک تو جس کے اندر مشترک ہے باپ بھی اور قوم بھی، اور پھر مختلف سوالات ان سے کیا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ مورتیاں جن کے سامنے تم جھکتے ہو، آخر یہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان کا صرف ایک ہی جواب ہوتا تھا، وجدنا آباءنا لھا عابدین، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کوئی ٹھوس دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دے سکے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی بتوں کی حقیقت ان کے سامنے رکھی اور پھر ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ پھر ان کو ایک اور انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے اجرام فلکی کے ساتھ سورج، چاند، ستارے، اس کی بھی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس پر غور و فکر کروایا اور ان کو وہاں پر بھی دعوت دی۔ جب ستارے کو دیکھا غائب ہو گیا، لا احب الآفلین، کہا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، کہا یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہو، لیکن وہ بھی جب غائب ہوا، لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج نکلتا ہے اور وہ اس سے بڑا ہے، حجم کے لحاظ سے بھی، چمک کے لحاظ سے بھی، کہا یہ ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غائب ہو گیا، قال، کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میرا تم سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنے پیارے انداز سے اور مضبوط دلائل کے ساتھ جو دعوت پیش کی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ دلیل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو ہمارے معبودوں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، صرف اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے شریکوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں قوم کو سمجھانے کا۔ قوم کوئی دلیل نہیں دے سکتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھاتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان چاند ستاروں کی یا پھر ان بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آؤ ہمارے ساتھ ہمارے میلے کے اندر چلو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک ارادہ کر لیا تھا
کہ میں ان کو صحیح انداز کے اندر دعوت توحید پہنچاؤں گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم بھی یقین کر لیتی ہے اور اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ اب یہاں پر ایک اور انداز ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے۔ بتوں کے پاس جاتے ہیں، کھانا ان کے سامنے رکھتے ہیں جو وہاں پر نظر و نیاز پڑی ہوئی ہے۔ کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، تمہارے لیے رکھے گئے ہیں، ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ استعمال کیوں نہیں کرتے ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ہتھوڑا لیتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ان کا سب سے بڑا بت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ہتھوڑا لٹکا دیتے ہیں۔ قوم واپس آتی ہے، جب اپنے عبادت خانے کے اندر داخل ہوتی ہے کہ ہم نذر و نیاز چڑھائیں گے، میلے سے واپس آئے ہیں، ہماری منتیں پوری ہوں گی، لیکن آگے منظر ہی کچھ اور تھا۔ اور جب جیسے ہی آئے تو کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کیا؟ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر طور پر ان کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جمع کو بلا لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نمرود بھی موجود ہے، پوری قوم بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال و جواب ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ لیکن جب یاد رکھیں انسان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہ دینا اس کے نصیب کے اندر ہو تو پھر وہ توحید کے دلائل کو سمجھتا نہیں ہے، شرک اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے بتوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے ذرا پوچھو کہ کس نے کیا ہے، یہ خود بتا دیں گے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنی نفسوں کی طرف اللہ کہتے ہیں انہوں نے جھانک کر، جب گریبان میں جھانک کر دیکھا، کہا کہ ہمارے دامن تو خالی ہے، یہ تو جواب ہی نہیں دیتے، یہ تو کبھی بولتے نہیں ہیں، یہ کس طرح بتلائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا کون ہے۔ لیکن اس وقت پھر انہوں نے تین منظر اللہ رب العالمین نے مختلف جگہ پر ذکر کیے کہ فوری طور پر انہوں نے اعلان کیا کہ منصورو آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے معبودوں کی مدد کرو، الہوں کے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو اور اس کے اندر آگ روشن کرو، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دو۔ اب یہاں پر نمرود کو اپنی بادشاہی جاتے ہوئے بھی نظر آ رہی تھی کہ اگر قوم کے سامنے ظاہر ہے اتنی بڑی دلیلیں آ رہی ہیں کہ یہ بت بول رہے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دی گئی تو قوم شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ سکتی ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ جو میری بھی عبادت کرتے ہیں میری عبادت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں اور اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو گستاخ ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اب اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت بھی بندے کے اوپر اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مدد کی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آج تو اللہ رب العالمین نے کہا آج تیری تاثیر جلانا نہیں بلکہ آج تیری تاثیر بچانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد اب نمرود نے ایک اور انداز سے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ایک معاملہ کیا، دو مجرموں کو لایا جاتا ہے، ایک کے اوپر الزام ثابت ہے دوسرے کے اوپر نہیں ہے، ابھی وہ اس کے اوپر الزام کچھ نہیں ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے، جو مجرم ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ کہا کہ دیکھو مارنا اور زندگی دینا میرے ہاتھ کے اندر بھی ہے، اگر تم کہتے تمہارے رب کے ہاتھ میں تو میرے پاس بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر ایک دلیل پیش کی اور وہ دلیل کیا تھی؟ سورج کا طلوع ہونا۔ کہا کہ دیکھو یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ سورج اللہ رب العالمین مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو مغرب سے طلوع کر
کر کے دکھا۔ اب یہاں پر اس کو کوئی دلیل نہ بن پائی، ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، ہجرت پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، تھوڑا دور جا کے حران کے مقام پر وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور کچھ عرصہ وہاں پر رہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ لوگ بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد شام چلے جاتے ہیں، شام کے بعد پھر آپ کے ساتھ صرف 2 لوگ ہیں، صرف آپ کی بیوی سارہ اور آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کر خود مصر کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی بدکار تھا، اور جیسے ہی اس کو پتہ لگتا کوئی عورت یہاں سے گئی ہے، خوبصورت ہے، تو وہ اس کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرتا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے، صرف اشارہ ذکر کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس عورت کو میرے حوالے کرو، کہا یہ میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو بھی سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو مجھے آج بھوکا نہ کرنا، تم میری بہن ہو، میں نے اس کو بہن کہا ہے۔ اور پھر وہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن تینوں مرتبہ اس کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی ہاجرہ، جو ان کی بیٹی تھی اس بادشاہ کی، وہ سیدہ سارہ کو بطور انعام وہ دیتے ہیں کہ جاؤ یہ لے جاؤ تم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو پھر ہبہ کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو اولاد دیتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی یہ بچہ ہے چھوٹا سا، لیکن اللہ رب العالمین آزمائش کے اندر پھر ڈال دیتے ہیں۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے سوال کرتے ہیں، اور سوال کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر شریک ہو جائے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کو جب لٹا دیتے ہیں، دونوں مٹھی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک اور ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں، وہ بیت اللہ کی تعمیر۔ اور اس سے قبل وہ وہاں پر یعنی کہ بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر آنا بھی واقعے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں سے جب گزر جاتے ہیں مکمل طور پر، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے آپ کو لوگوں کے لیے امام، پیشوا، مقتدا بنا دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس سے ہمیں جہاں پر قربانی ہمیں ملتی ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت بھی ملتی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ملتی ہے، توحید بھی ملتی ہے، اور دعوت کا انداز بھی ملتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے صرف ایک پہلو کو ہی مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تھی، صرف یہ نہیں کہ توحید خود اپنایا ہوا تھا، بلکہ شرک کی تردید بھی کی، اور جو مشرک قوم تھی، آپ کے ماننے والے تھے، یعنی کہ شرک کے ماننے والے تھے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کتنا تعلق تھا، ان سے اعلان لا تعلقی بھی کیا۔ یہ بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی صرف شرک کی تردید نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی بھی کرنا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں، ان اسباق کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ موقع، اس کے اندر اخلاص اپنے سامنے رکھے، نہیں اراد اللہ لحومھا ولا دماؤھا، یہ گوشت اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں جاتا، یہ قربانی کا جو خون ہم بہا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو جتنا اخلاص کے ساتھ انسان کا عمل ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کو اجر اور ثواب بھی دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادات کے اندر اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ یہ قربانی، کیونکہ اس کے اندر نمود و نمائش ہو ہی جاتی ہے، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جانور بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انسان کے ذہنوں میں سوالات آ جاتے ہیں، ذہن اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو حد الامکان انسان نے اس چیز سے بچانا ہے، اور خالصتاً لوجہ اللہ رب العالمین کا حکم تسلیم کرتے ہوئے ان جانوروں کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کرنا ہے۔